نماز کا معاملہ تو اتنا خطرناک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، آئے لوگوں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کتنے سال کے؟ 60 نہیں 7 کہہ رہا ہوں، 7 فرمایا گیا۔ میرے بھائی آج اگر ہمارے بچے اسکول نہ جائیں، اس کی ماں اس کو مار مار کے اسکول بھیجتی ہے، اس کا باپ اپنے ساتھ اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے لے جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ نماز ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں سے کہتے ہیں چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، اور اس کے آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں انہیں مار کر کے مسجد میں لے کر کے جاؤ، اور انہیں مار کر کے مسجد میں لے کر کے جاؤ، انہیں نماز پڑھاؤ۔ میرے بھائیو نماز اتنی اہم عبادت ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے، ہمارے یہاں کے علماء بھی بہت زیادہ نماز کے پابند نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے اس حدیث کے اندر جو کفر ہے وہ اس کفر کو کفر عملی کہتے ہیں۔ لیکن آپ سعودی عرب کا فتویٰ اٹھائیں، وہاں کی جو لجنہ دائمہ ہے، وہاں کی جو کمیٹی ہے، وہاں کا فتویٰ اٹھائیں، وہ کہتے ہیں اس حدیث کے اندر جو کفر ہے وہ کفر عملی نہیں ہے بلکہ کفر اعتقادی ہے۔ سعودی عرب کا فتویٰ ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے عورت کو چاہیے اس سے خلا لے لے، اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے شوہر کو چاہیے بیوی کو طلاق دے دے، اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے گھر میں کھانا بھی نہ کھایا جائے۔ میرے بھائیوں نماز کا معاملہ بہت خطرناک ہے، یہ نماز الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا دوسرا کھمبا ہے۔ ومن ہدمها ہدم الدین، جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کی بلڈنگ کو گرا دیا، اور جس نے اس کو پکڑ لیا اس نے دین کی بلڈنگ کو پکڑ لیا۔ تو میرے بھائیوں آپ کے اندر جو عمل کی کمیاں ہو، جو عمل کی خرابیاں ہو، ان خرابیوں کو دور کریے۔ آج مسلمان جو سب سے زیادہ پریشان ہے پہلی وجہ یہ ہے آج ایمان کا معاملہ خراب ہے، آج مقصد زندگیاں ہم آپ بھول گئے ہیں، اور دوسرا آج عمل کے میدان میں ہم اور آپ بہت پیچھے ہیں۔ تیسری وجہ مسلمان پریشان کیوں ہے؟ سنیے میرے پیارے بھائیوں، یہ موضوع آپ نے مجھے دیا ہے، جی ہاں یہ موضوع فون کر کے آپ نے مجھے دیا ہے، لہذا برداشت کرنے کی طاقت بھی آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ تیسری وجہ میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمان صبح کھولتا ہے پیسہ دنیا، پیسہ شام آنکھ بند کر رہا ہے، رات میں سو رہا ہے، سونے سے پہلے بھی دماغ میں ہائے ہائے دنیا، ہائے ہائے پیسہ، ہائے ہائے دنیا۔ آج مسلمان دنیا کی محبت کا دلدادہ ہو گیا ہے، آج مسلمان پیسے کا بھکاری، پیسے کا دیوانہ ہو گیا ہے، اسی لیے آج دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، آج مسلمان پریشان ہو رہا ہے۔ اٹھاؤ اللہ کے نبی کی وہ حدیث کو جو آپ نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا۔ میرے بھائیوں 1400 سال کے بعد نبی کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، نبی کا ایک ایک جملہ سنتے رہو، اور آج کے حالات میں اپنی نظر ڈالتے رہو، نظر دوڑاتے رہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو میرے نبی نے کہا ہے، جو میرے نبی بتا کر کے گئے ہیں، موجودہ وقت میں نبی کا ایک ایک جملہ صادق آ رہا ہے، نبی کا ایک ایک جملہ ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع النکلۃ الی قصعتها۔ آئے لوگوں، آئے مسلمانوں، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے، ساری دنیا کی قومیں، ساری دنیا کی طاقتیں، ساری کفریہ طاقتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، پل پڑیں گی، گر پڑیں گی۔ کما تداع النکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ آج کون ہے جو آپ کا دشمن نہیں ہے؟
ختم کرنے کی سازش نہیں رچ رہا ہے. میرے بھائیو یاد رکھیے, دنیا کے اندر کوئی آپ سے کتنی اچھی باتیں کر لے, کوئی آپ سے کتنی ہی میٹھی باتیں کر لے اور یہ کہے کہ ہم آپ کے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں, خبردار خبردار, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ کی قسم یہ کبھی آپ کے ہو نہیں سکتے ہیں, یہ کبھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں. آج ساری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہے, پل پڑی ہے, گر پڑی ہے, جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں. یہودی جن کو عیسائی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے, یہودی ہٹلر نے جن کو کھڑے ہو کر مارا تھا, قتل کیا تھا, پیرس کے فرانس کے ہوٹلوں میں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس ہوٹل کے اندر کتا اور یہودی الاؤ نہیں ہے. لیکن جب بات اسلام کی آتی ہے, جب بات مسلمانوں کی آتی ہے, تو وہ عیسائی جو یہودیوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے, وہ یہودی سے دوستی کر لیتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو مسلمان کو مٹانا ہے. دنیا کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں, جو دھرم کے خلاف رہتے ہیں, مذہب کے خلاف, دین کے خلاف, جنہیں ملحد کہا جاتا ہے. وہ عیسائیوں کے دشمن نہیں ہے, وہ یہودیوں کے دشمن نہیں ہے, وہ بھی اگر کسی کے دشمن ہے تو وہ مسلمانوں کے دشمن ہے. پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے. اللہ کے نبی فرماتے تھے, فرمایا جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں, میرے بھائیوں نبی نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا, 1400 سال کے بعد آپ دیکھیے, نظر دوڑائیے تو آپ کو معلوم یہ چلے گا کہ ساری دنیا آج مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے, کود پڑی ہے. اور ایک صحابی سوال کرتے ہیں, وَمِنْ قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ, آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں نہیں, بل انتم کثیر, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی, مسلمان بہت زیادہ ہوں گے. میرے بھائیوں آج دنیا کے اندر عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے, سب سے زیادہ ملک ہمارے پاس ہے, تقریباً 56 ممالک ہمارے پاس ہے. دنیا کے اندر ہر تیسرا آدمی مسلمان ہوتا ہے, اسلام کا ماننے والا ہوتا ہے. آج دنیا کے اندر عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ سنکھیا مسلمانوں کی ہے. میرے بھائیوں آج ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے, مسلمانوں دولت کی کمی نہیں ہے, سب سے زیادہ پیسہ مسلمانوں کے پاس, سب سے زیادہ اونچی, سب سے زیادہ آرائش اور آرام کس کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس. سب سے زیادہ فن کس کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس. میرے بھائیوں وسائل کی کمی نہیں, مال و دولت کی کمی نہیں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن حالت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ, جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے تم بھی اسی جھاگ کی طرح ہوگے. میرے بھائیو آج ہم بھی جھاگ کی طرح ہے. کوئی بھی ہمارے ملکوں کو جاڑ دیتا ہے, کوئی سیریا کو برباد کر دیتا ہے, کوئی فلسطین کو برباد کر دیتا ہے, کوئی عراق کو برباد کر دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے تم بھی اسی جھاگ کی طرح ہوگے. تمہارا کوئی وقار نہیں ہوگا, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی, ہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. میرے بھائیوں آج غور کیجئے, سب سے زیادہ ہماری تعداد, سب سے زیادہ پیسہ ہمارے پاس, لیکن پھر بھی ہماری آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے, ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو 5%, 4%, 3% ہے, آج وہ حکومت کر رہے ہیں, آج وہ پاور میں, طاقت میں, شکتی میں ہے, اور جن کی تعداد 25%, ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, وہ دوسروں کی چھوڑی ہوئی روٹی کھا رہے ہیں, دوسروں کے ہاتھوں سے گرا ہونے والا اٹھا رہے ہیں. آج یہ ہماری اوقات ہے. میرے بھائیو آج چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو, اپنے نفس سے سوال کرو, اپنے ماضی پر غور کرو, ہم نے اور آپ نے 100 سال سے کیا کیا ہے؟ آج مسلمان پریشان کیوں ہیں, اور خاص طور سے ہندوستان کے مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ یہ اپنے نفس سے سوال کیجئے. سمندر کے پانی کی طرح کوئی اوقات نہیں, کوئی حیثیت نہیں. میرے بھائیوں آج ہماری اور آپ کی کون سی اوقات ہے؟
کیا حیثیت ہے اس کے آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمان تمہارے رعب کو، دبدبے کو، ڈر کو، خوف کو دشمن کے دل سے نکال دے گا، اور وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر، مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ وَمَا الْوَهْنُ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہوتا ہے، یہ وہن نام کی بیماری کیا ہے؟ قَالَ الْوَهْنُ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ یہ وہن، یہ کمزوری دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے۔ اس حدیث کا پورا مطلب یہ ہے آئے مسلمانوں، جب تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، جب تمہارے اندر پیسے کا لالچ آ جائے گا، جب تم دنیا کے پیچھے بھاگنے لگو گے اور موت سے تم کو نفرت ہوگی، تو یاد رکھو تم دنیا کے اندر ذلیل ہوگے، تم دنیا کے اندر پریشان ہوگے، تمہیں ستایا جائے گا، تمہاری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کو نیلام کیا جائے گا، تمہارے ملکوں کو برباد کیا جائے گا، تمہیں برباد کیا جائے گا، تمہارے امیروں کو جاڑا جائے گا، تمہارے گھروں کو جاڑا جائے گا۔ میرے بھائیو آج یہی صورتحال ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ بس دنیا دنیا، صبح دنیا، شام دنیا، یہ دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ نے دنیا کی دھجیاں اڑا دی ہیں، یہ تمہارے عالیشان بنگلے محل جس کے اندر عمدہ عمدہ پتھر، عمدہ عمدہ ٹائلز لگے ہوئے ہیں، اچھی اچھی قالینیں بچھی ہیں، تمہارا کمرہ بڑا خوبصورت 50,000 کا صوفہ ڈلا ہے، بہت بڑی ٹی وی لگی ہے، 50,000 کا اے سی لگا ہے، باہر 5 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، 15 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ مکھی کا پر ہے، یہ پانی کا بلبلا ہے، یہ فریب ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا صرف دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بھائیو یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے، اور سچائی یہ ہے آئے لوگوں تمہیں مرنا ہے، موت آنی ہے۔ آئے پاکل کے لوگوں، آئے ہرن پور کے لوگوں، کوئی ایسا بھی ہوگا آپ لوگوں میں جو ہرن پور کا سردار ہوگا، پورا ہرن پور اس کی ایک بات ماننے کو تیار، اگر وہ للکار دے بچے بھی حاضر ہو جائیں، جوان بھی حاضر ہو جائیں، بوڑھے بھی حاضر ہو جائیں میرے بھائیوں، لیکن اس کو بھی پتا ہے دنیا کے اندر اس کو مرنا ضرور ہے، موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بچ نہیں سکتا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جمع کرے گا تاکہ ان کا بدلہ دے دیا جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جا رہا ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، جو نارے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، یہی کامیابی ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ کے کلینک کے باہر سینکڑوں کی تعداد کھڑی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ آئی پی ایس بن جائیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ آئی ایس بن جائیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ کے پاس پاکڑ کا، ہرن پور کا سب سے بڑا گھر، سب سے بڑا بنگلہ ہو، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، یہی تو کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ نے کبھی غور کیا ہے ہم اور آپ یہ دنیا میں آئے کس لیے آئے؟ یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے، یہ ہمارے لیے جیل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم کہاں آئے؟ جیل کے اندر، قید خانے کے اندر۔ ہمارا گھر کا ہے، جنت ہے، جنت ہے، لیکن ایک غلطی ہو گئی اور وہ یہ تھا اللہ نے ہمارے باپ سے منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، دیکھو جنت کے درخت کا پھل نہ کھانا، غلطی ہو گئی۔ ہمارے باپ نے
غلطی کر لی, اللہ نے اس غلطی کی تلافی کے لیے دنیا کے اندر بھیج دیا اب تاکہ اپنی غلطی کی تلافی کر لے. اب ہم جیل کے اندر سزا کاٹ لے. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, کوئی قیدی اگر جیل کے اندر جائے اور زیادہ آتنک مچائے اور زیادہ لوگوں کو قتل کرے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ آپ کہیں گے اس کو اور بڑی سزا دی جائے گی. کیا ہوگا؟ اور بڑی سزا دی جائے گی. میرے بھائیوں یہ دنیا قید خانہ ہے, یہاں غلطیوں کی تلافی کرنا ہے, لیکن یہاں اور بڑی غلطی کرنے لگے تو یاد رکھیے اس کے لیے پھر سب سے بڑی سزا ہے اور وہ سزا جہنم ہے. حقیقی کامیابی کیا ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے, فقد فاز, یہی کامیابی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے, دھوکہ ہے, دھوکہ ہے. میرے بھائیو دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ مٹی, یہ ریت, یہ بالو, یہ چاند, یہ سورج, یہ آسمان, یہ ہوائیں, یہ چرند, یہ پرند, یہ بکرے, یہ بکری, یہ گائے, یہ بھینس, یہ خیر, یہ کیا ہے؟ یہ سب فراڈ ہے, فراڈ ہے, فراڈ. کیا لے کر کے جاؤ گے میرے بھائی وہ دنیا سے؟ اس دنیا نے کس کو چھوڑا ہے؟ کتنے جنازے آپ نے دیکھے ہوں گے, کتنے جنازے کو آپ نے کندھا دیا ہوگا. یہ دنیا کیا ہے؟ کبھی سیکھنا ہے, کبھی جاننا ہے تو جاؤ قبرستان چلے جاؤ. قبرستان میں قبروں کو دیکھو, پھٹی ہوئی قبریں, ٹوٹی قبریں, پھوٹی قبریں. کچھ قبروں سے تو ہڈیاں بھی نظر آ رہی ہیں, کچھ قبروں سے کیڑے بھی نظر آ رہے ہیں. وہاں آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ دنیا کیا ہے. جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے وہ خالی ہاتھ جاتا ہے, اپنے ہاتھوں کو ایسے کر کے جاتا ہے. کون دنیا سے اپنی جائیداد, اپنا بنگلہ, اپنا گاڑی لے کر کے گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں, ایک موت تک ساتھ رہتا ہے, ایک قبر تک ساتھ جاتا ہے اور ایک قبر کے اندر بھی ساتھ جاتا ہے. پہلا دوست انسان کا مال ہوتا ہے, وہ انسان کی موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے. موت ہو گئی, مر گیا, ختم, اب کوئی مال کام آنے والا بولیے نہیں. پہلا دوست. دوسرا دوست قبر تک ساتھ جاتا ہے. آپ کے یار, آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ چائے پیا کرتے تھے, پان کھایا کرتے تھے, وہ آپ کے ساتھ قبر تک تو جائیں گے اور بڑے تبرک کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑے اخلاص کے ساتھ 3 لب بھر کے آپ کو مٹی ڈالیں گے, لیکن مٹی ڈالنے کے بعد وہ بھی لوٹ آئیں گے. یہ انسان کا دوسرا دوست ہے. اور تیسرا دوست انسان کا عمل جو قبر میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہے, اس کی نمازیں, اس کا حج, اس کا روزہ, اس کی خیر خواہی, اس کا صدقہ و خیرات, اس کی نوافل, اس کی زکات, اس کے صدقات. میرے بھائیو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کہتا ہے مالی مالی, میرا مال, میرا مال. انسان کا مال کیا ہے؟ کھا لے, ہضم کر لے, پہن لے, بوسیدہ کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دے. یہ انسان کا مال ہے. میرے نبی نے اس دنیا کو کیسے جیا؟ میرے نبی اس دنیا کے اندر کیسے رہے؟ آئے نبی سے محبت کا دم بھرنے والوں, آؤ میرے نبی کی سیرت کو دیکھو. حدیث کے اندر آتا ہے نام رسول اللہ علی حسیر, اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. کس پر؟ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. جب اللہ کے نبی لیٹ کر کے فارغ ہوئے اٹھے, صحابہ کی نگاہ پڑتی ہے پیارے حبیب کے پیٹھ پر اس چٹائی کے نشانات موجود ہیں جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہے. صحابہ کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی, آئے امام کائنات, لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ بِطَاعَ, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ایک بستر کا انتظام فرما دیں, آپ کے لیے ایک بستر لا دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ, مالی وللدنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راح ثم ترکها. آئے میرے صحابہ, اس دنیا میں میرے لیے کیا ہے؟ میں تو اس دنیا میں ایک مسافر
مسافر کی طرح ہو. ایک پیڑ نظر آیا, ایک درخت نظر آیا, اس کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہوں, پھر جب آنکھ کھلتی ہے راہ وہاں سے چلا جاتا ہوں. ثم ترکھا, اور اس پیڑ کو چھوڑ دیتا ہوں. میرے بھائیوں, میرے نبی نے دنیا میں ایسے جیا, اللہ کے نبی نے دنیا میں ایسے جیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. آئے لوگوں, دنیا میں ایسے رہو جیسے تم انجان ہو, کچھ جانتے ہی نہیں ہو. او عابر سبیل, یا تم مسافر ہو, تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. صحابہ اکرام کہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. آئے لوگوں, جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ, اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. حضرت علی کہا کرتے تھے قلت الزاد, سامان بڑا تھوڑا ہے, فبعد السفر, سفر بڑا لمبا ہے. تو میرے پیارے بھائی, اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیے. یہ دنیا کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی ایک راستے سے گزر رہے ہیں, صحابہ بھی امام کائنات کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کا نام آئے تو کیا کہیے, کیا کہیے, بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ بھی ساتھ میں. ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے نبی کو نظر آیا جو سڑا ہوا ہے, جس کے اندر سے بدبو پھوٹ رہی ہے. بکری جانتے ہیں آپ لوگ, بکری کو بنگلہ میں کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا, سمجھ رہے ہیں, بکری بوکری جو بھی کہنا ہے کہہ دو. ایک بکری کا بچہ اللہ کے رسول کو نظر آیا. نبی اکرم نے صحابہ کو روک لیا. سارے صحابہ اس بکری کے بچے کے ارد گرد جمع ہو گئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے میرے صحابہ, کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا, 1 روپے میں خریدے گا. صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, یہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے, سڑا ہوا ہے, اس کے اندر سے بدبو پھوٹ رہی ہے. اے اللہ کے حبیب, یہ مرا ہوا ہے, 1 درہم تو دور کی بات ہے, اگر آپ اسے فری میں دیں گے تب بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. 1 درہم تو دور کی بات ہے, آئے اللہ کے نبی اگر آپ فری میں دیں گے تب بھی ہم اسے نہیں لیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بھائیوں, نبی کے الفاظ کو کان کھول کر کے سن لو. آئے اپنی تجارت کے لیے نماز چھوڑنے والوں, آئے اپنے دنیا کے لیے دین چھوڑنے والوں, نبی کے الفاظ کو سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ, یہ جو بکری کا بچہ ہے جو مرا ہوا ہے, جس کے اندر سے بدبو پھوٹ رہی ہے, تم جسے اتنا حقیر سمجھ رہے ہو, اگر میں تمہیں فری میں دوں تو تم فری میں نہیں لوگے. آئے میرے صحابہ, لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ. یہ جو دنیا ہے یہ اللہ کی نظر میں اس بکری کے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے, اس بکری کے بچے سے بھی زیادہ بیکار ہے. اللہ اکبر. اللہ کی نظر میں بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ بے حیثیت, بے اوقات یہ دنیا ہے میرے بھائی. اور ہم نے اور آپ کو اس دنیا کیا ہے, چند دن کی زندگی ہے میرے بھائی. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے. عربی کا شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ. قبر موت ایک ایسا جام ہے, ہر نفس کو پینا ہے, اور قبر ایسا دروازہ, ایسا گیٹ ہے, ہر نفس کو اس کے اندر داخل ہونا ہے. تو میرے بھائیوں یہ دنیا کیا ہے. حضرت عمر اللہ کے نبی سے ملنے آئے, اللہ کے نبی اپنے گھر کی چھت پر ہے. حضرت عمر کی آنکھیں جب نبی اکرم پہ پڑتی ہے, نبی کا حال دیکھا, حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا آئے اللہ کے نبی, یہ آپ نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے. آئے اللہ کے نبی آپ دیکھیے قیصر و کسریٰ کتنے عمدہ محلوں میں رہتے ہیں. آئے اللہ کے نبی آپ نے اپنی کیا حالت بنائی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عمر, آئے عمر, آئے عمر, کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو
بات پر راضی نہیں ہو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا دے دے اور ہمیں آخرت دے دے، تم اس بات پر راضی نہیں ہو۔ نبی نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی میرے بھائیوں، اسی